الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بزرگان ملت برادران اسلام، کل زکوٰۃ سے متعلق کچھ مسائل بنیادی اور اہم کہ جس کا زکوٰۃ دینے والے کو جاننا یا زکوٰۃ دیتے وقت اسے کم سے کم ابتدائی باتیں جو اس کے ذہن میں ہو، معلوم ہو، ان میں سے کچھ عرض کی تھیں. اب وہ لوگ کون ہیں جنہیں ہم زکوٰۃ نہیں دے سکتے. زکوٰۃ دینے والا زکوٰۃ دے رہا تو کم سے کم یہ خیال رکھے کہ وہ کون ہے جنہیں ہمیں زکوٰۃ نہیں دینی، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ زکوٰۃ اس کو نہیں دینی تھی اور دے دی. وہ قریب لوگوں میں سے ایک تو وہ لوگ ہیں کہ جو ہمارے خاندان میں اس طرح سے ہیں کہ جیسے ہمارے نسب میں وہ جیسے کہ ماں اور باپ. اسی طرح سے باپ کے اوپر اگر جائیں تو دادا اور دادی، اسی طرح سے اوپر تک چلے جائیں ایک لڑی کی ہے. اسی طرح سے والدہ کو لے لیں کہ ماں، اور ماں کے اوپر جو لڑی جا رہی ہے نانا اور نانی، اسی طرح سے اوپر چلے جائیں تو ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. اسی طرح سے پھر نیچے آ جائیے تو اپنی اولاد میں سے بیٹا ہے اور بیٹی ہے. بیٹے کی آگے اولادوں میں پوتا ہوتی ہے، بیٹی ہے تو بیٹی کو نہیں دے سکتے. پھر بیٹی کی اولادیں ہیں، اس میں نواسا ہے، نواسی ہے، یعنی کہ ماں اور باپ کی طرف سے جو رشتہ نسباً ہے ہمارا، ان کو ماں باپ کو، اور اسی طرح سے اوپر چلے جائیں تو ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. اسی طرح سے نیچے اپنی جن کی اولاد سے ہم ہیں اور جو ہماری اولاد سے ہیں تو ان کو زکوٰۃ جو ہے نہیں دی جائے گی. یہ اس طرح سے بھی ذہن میں رکھ سکتے ہیں کہ ماں اور باپ ایک لڑی والد کی طرف سے اور ایک لڑی والدہ کی طرف سے. نیچے آ جائیں تو بیٹا اور بیٹی، ایک لڑی بیٹے کی طرف سے نیچے اور ایک بیٹی کی طرف سے. اس طرح سے یاد رکھ لیا جائے کہ ان کو زکوٰۃ جو ہے نہیں دی جائے گی. اب جس طرح سے ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اسی طرح سے صدقہ فطر ہے، نظر ہے، جو نظر مانی کہ اتنا ہم صدقہ اور خیرات کریں گے تو وہ نظر ہے، کفارہ ہے، یوں ہی وہ بھی انہیں نہیں دیا جا سکتا. ہاں البتہ صدقہ نفل جو ہے وہ بالکل دے سکتے ہیں، بلکہ اس کا ادا کرنا اور دینا جو ہے وہ تو بہتر فرمایا گیا کہ اپنے قریبی لوگوں کو دیا جائے، انہیں بہتر ہے کہ انہیں. اسی طرح سے اسی ضمن میں یہ بھی یاد رکھیں کہ بنی ہاشم کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے. اور اسی طرح سے غیر جو بنی ہاشم نہیں ہیں وہ بنی ہاشم کو نہ. اور اسی طرح سے بنی ہاشم کے خاندان میں کسی پر زکوٰۃ ہے، وہ چاہے کہ میں اپنے بنی ہاشم کو ہی دے دوں تو وہ بھی بنی ہاشم کو اپنے لوگوں کو زکوٰۃ نہیں دے گا. یعنی نہ غیر اور نہ ہی ایک ہاشمی دوسرے ہاشمی کو زکوٰۃ دے گا. بنی ہاشم سے مراد کون لوگ ہیں جو یہ فقہ نے بیان فرمایا؟ بنی ہاشم سے مراد ہیں حضرت علی، حضرت جعفر و عقیل، یعنی جو حضور علیہ السلام کے چچا حضرت عباس کے یہ صاحبزادگان ہیں. اسی طرح سے حضرت حارث ہیں بن عبد المطلب، ان کی جو اولادیں ہیں یہ سب جو ہیں بنی ہاشم میں آتے ہیں. ان کو نہیں دے سکتے اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور جنہوں نے حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اعانت کی. تو یہ ہاشمی. اس کے علاوہ وہ جو بظاہر ہاشمی خاندان سے تعلق تھا لیکن ایمان نہیں لایا، جیسے کہ ابو لہب ہے، یہ بھی حضرت عبد المطلب جو ہیں رضی اللہ عنہ ان کی آل میں سے، لیکن ایمان نہیں لایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت کی. حالانکہ یہ کافر ہونے کی وجہ سے بیٹا تو انہی کا ہے حضرت عبد المطلب کا، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت کی. تو یہ جو ہے اور اس کی اولادیں جو ہیں یہ بنی ہاشم میں شمار نہیں ہوں گی. یعنی جنہوں نے جو ایمان لائے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد کی، وہ ایمان لانے کے ساتھ
تو وہ تو بنی ہاشم میں شمار ہے، اور وہ دوسرے اگرچہ کے ہوں لیکن ایمان نہیں لائے تو وہ اس میں شمار نہیں کیے جائیں گے۔ یہ مسئلہ جو ہے فتاوی عالمگیری میں بحر شریعت میں ہمارے علماء نے اس کی وضاحت فرمائی ہے۔ اسی طرح سے یہ بھی ایک بات ذہن میں رکھی جائے اس ضمن میں کہ جب ان کو نہیں دے سکتے تو ظاہر ہے کہ اہل سادات جو ہیں ان کو بھی، جو حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کی اولادوں میں سے ہیں، ان کو بھی نہیں دے سکتے۔ جیسے کہ حدیث شریف میں آیا کہ ایک موقع پر غالباً حضرت امام حسن تھے رضی اللہ تعالی عنہ کہ کہیں سے مال آیا تھا تو آپ نے 55 کی عمر میں اس میں سے کوئی کھجور منہ میں رکھ لی تھی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے چی چی فرما کر کے وہ ان سے جو ہے فرمایا کہ یہ نکال دو، تو انہوں نے نکال دی اور فرمایا کہ تمہیں معلوم نہیں کہ ہم صدقہ نہیں لیتے۔ تو اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یا غیر مسلموں میں سے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی آل کے لیے مختص کر دیا تو اب ان کی طرف ہی ساری زکوٰۃ اور صدقہ جو ہے چلا جاتا ہے، بلکہ یہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسروں کے لیے رکھا۔ میں نے ایک جگہ پر پڑھا کہ حدیث میں آیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الہی میری آل کو اتنا دے کہ وہ اپنی زندگیاں باقی رکھ سکے، میری آل کو اتنا دے کہ وہ زندگیاں باقی رکھ سکے۔ بہرحال تو اسی طرح سے لیکن ماں ہاشمی ہے بلکہ سیدانی ہو اور باپ ہاشمی نہ ہو تو وہ ہاشمی نہیں ہے۔ شرع میں جو نسب ہے وہ باپ سے ہے، لہٰذا ایسے لوگوں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں کہ جن کا باپ جو ہے وہ ہاشمی نہیں ہے لیکن ماں ہے، تو چونکہ نسب جو ہے وہ باپ سے ہے اور باپ ہاشمی خاندان سے نہیں اور سید نہیں اور ماں اگرچہ ہو تو ان لوگوں کو زکوٰۃ جو ہے دی جا سکتی ہے۔ اسی طرح سے اسی ضمن میں یہ بھی ذہن میں رکھ لیا جائے کہ ذمی جو کافر ہیں ان کو بھی زکوٰۃ نہ دی جائے۔ جو لوگ پوچھتے ہیں کہ زکوٰۃ جو ہے کیا غیر مسلم کو دے سکتے ہیں، تو غیر مسلم کو زکوٰۃ نہ دی جائے۔ ہمیں یہی محبوب ہے، یہی پسند ہے کہ ہم اپنی زکوٰۃ مسلمانوں ٹھیک ہے نا۔ اور یہ بھی ایک یہاں سے بات ذہن میں رکھیں کہ ہم جو صحیح العقیدہ سنی الحمدللہ تعالی اہل سنت و جماعت ہیں تو ہم اپنی زکوٰۃ یہ بھی سمجھ بوجھ کے دیں کہ صحیح العقیدہ سنی اہل سنت و جماعت کے دوسرے جو مسلک کے لوگ ہیں، غیر مسلک کے لوگ، جب وہ بہت ہی اہتمام کر کے اپنے لوگوں کو دیتے ہیں تو جو سمجھتے ہیں کہ ہم صحیح العقیدہ سنی مسلمان ہیں تو ان کو چاہیے کہ اپنی زکوٰۃ بھی صحیح لوگوں تک پہنچائیں۔ تو ذمی جو کافر ہیں یعنی جو اسلامی سلطنت میں رہتے ہیں اور ان کو دوسرے عام شہریوں کی طرح حقوق میسر ہیں، ان کو ذمی کہتے ہیں، تو ذمی کافر کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے، نہ صدقہ واجبہ، نہ نظر اور نہ ہی کفارہ اور صدقہ فطر بھی۔ ہاں، اور جو حربی کافر ہیں ان کو تو کسی بھی قسم کا صدقہ دینا جو ہے جائز نہیں ہے، نہ واجبہ نہ نفل۔ تو نفل صدقہ جو ہے وہ ذمی کو دے سکتے ہیں، حربی کو نہیں دے سکتے۔ حربی وہ ہے کہ جو مسلمانوں سے برسر پیکار ہے، لڑ رہے ہیں، بلکہ فقہ نے یہاں تک بھی لکھا کہ اگر بادشاہ اسلام نے کسی حربی کافر کو اپنی سلطنت میں اجازت دے دی ہو، اگرچہ کہ اس نے اجازت دی ہے، تب بھی اس کو نہیں دیا جائے گا، یعنی صدقہ نفل بھی اس کو نہیں دیا جائے گا۔ لیکن اتنی بات تو یہاں سے ہماری سمجھ میں آئی کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنی زکوٰۃ، اپنا صدقہ واجب جو ہے، نظر ہے، کفارے کا صدقہ وغیرہ جو ہے، یہ اپنے مسلمان بہن بھائی جو ہیں، جو ضرورت مند ہیں، انہی لوگوں تک پہنچائیں اور ان لوگوں کو دیں۔ تو یہاں سے یہ بات ہماری سمجھ میں آئی کہ جن لوگوں کو زکوٰۃ دینا ناجائز ہے انہیں اور بھی کوئی صدقے واجبہ اور نظر، کفارہ وغیرہ اور فطرہ دینا جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ اور یہاں سے یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ بد مذہب کو بھی زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ میں نے پہلے ہی عرض کر دیا کہ صحیح العقیدہ جو سنی اہل سنت و جماعت ہیں انہیں کو زکوٰۃ دی جائے، اور آج کل اور ماضی کے وہ بد مذہب اور بے دین فرقے جنہوں نے اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کے پیارے حبیب لبیب علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ اور اہل بیت اور اولیاء اللہ ائمہ مجتہدین کی توہینوں کو اپنا مذہب و دین بنا لیا، ان کو تو ہرگز زکوٰۃ نہ دی جائے، اگرچہ کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے رہیں۔ اسی طرح سے وہ لوگ جنہیں ہم زکوٰۃ جو ہے دے سکتے ہیں، ہمارے قریب ترین لوگوں میں سے وہ کون ہیں جنہیں کہ ہم اپنی زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ آپ دیکھیے کہ قریب ترین لوگوں میں بھائی ہیں،
بہن ہے، اگر وہ مستحق ہو، یہ دیکھ لیں کہ وہ مستحق ہیں اور صاحب نصاب نہیں ہے، شرعی طور پر فقیر ہیں، یہ قریب ترین لوگ ہیں، بھائی ہو گیا، بہن ہو گیا، پھر آپ یہ دیکھیں کہ ماں اور باپ کی طرف سے جو رشتے ہیں، یعنی باپ کی طرف سے چچا وغیرہ ہیں، پھوپھیاں ہیں، ماں کی طرف سے ماموں ہیں، اور اسی طرح سے خالائیں وغیرہ ہیں، پھر ان کی اب یہ سگے بھائیوں کی اولادوں میں آپ جائیں تو یہ بھتیجے ہیں، بھتیجیاں ہیں، بھانجے ہیں، بھاجی ہیں، یہ قریب ترین رشتے ہیں۔ ایک جگہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان نے سمجھاتے ہوئے یہ بات بھی ایک جگہ لکھی کہ آپ نے فرمایا کہ وہ لوگ، ان لوگوں کی طرف کی جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے کہ بھائی یہ تو اتنے قریبی رشتے ہیں، اگر یہ مستحق ہو، اتنا دیکھ لیں کہ اگر یہ زکوٰۃ کے مستحق ہیں تو ان لوگوں کو زکوٰۃ دی جائے کہ آپ کی زکوٰۃ تو آپ ہی کے گھر میں موجود ہے، یہ اتنے قریبی رشتے ہیں کہ ان کو زکوٰۃ جو ہے دی جائے، بلکہ یہ فرمایا کہ ان کو دینا افضل ہے۔ اس کے بعد پھر پڑوسی ہیں، پھر شہر کے لوگ ہیں، گاؤں کے لوگ ہیں، ان لوگوں کو زکوٰۃ جو ہے دی جائے۔ اسی طرح سے کوئی صحیح تندرست اور صحت مند ہے تو لیکن اور کما بھی سکتا ہے، لیکن اگر وہ زکوٰۃ دینے کا مستحق ہے تو اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ سوال کرنا اس کو جائز نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے کوئی غنی مرد ہے اور اس کے نابالغ بچے ہیں تو نابالغ بچے کو نہیں دے سکتے، مگر اس کی بالغ جو اولاد ہے اس کو زکوٰۃ جو ہے ادا کی جا سکتی ہے۔ تو اسی بنیاد پر یہاں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ احادیث مقدسہ میں حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام نے اہل خاندان کے لیے کس قدر لحاظ اور خیال رکھا کہ زکوٰۃ نکالتے وقت ان کا بھی لحاظ اور خیال رکھا جائے۔ بلکہ ایک حدیث شریف میں آیا کہ حضور پر نور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے امت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس کی قسم، اس ذات کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا کہ جس کے عزیز و اقارب اور اہل خاندان اس کی زکوٰۃ کے، اس کے فطرے کے محتاج ہوں اور وہ انہیں نہ دے، تو پھر دوبارہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس ذات کی قسم کہ جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے کہ کل قیامت کے دن ایسوں کی طرف اللہ تعالیٰ تبارک نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ تو بہت سے لوگ جو ہیں اپنے قریب ترین لوگوں کو مستحق ہوتے ہوئے اگر وہ صاحب نصاب نہیں ہیں نظر انداز کر دیتے ہیں اپنے خاندان میں، قریبی لوگوں میں، تو شرع مطہر نے خود حدیث میں نے آپ کے سامنے عرض کی کہ ان کو پہلے پیش نظر رکھا گیا کہ ان کا لحاظ اور خیال رکھا جائے، اور عزت نفس تو کسی بھی مسلمان کی زکوٰۃ دیتے وقت مجروح نہیں کی جائے، بلکہ بڑے اعزاز اور اکرام اور عزت کے ساتھ ان لوگوں کو زکوٰۃ دی جائے۔ علماء کو دیں تو نظر پیش کر کے اگر وہ مستحق ہیں زکوٰۃ کے، اور اپنے قریبی خاندان کے لوگوں میں یا مسلمان کسی ضرورت مند کو دیں تو آپ بچوں کی عیدی کہہ کے اور کسی بھی طرح سے اعزاز کے ساتھ اور کہ انہیں کوئی احساس نہ ہو زکوٰۃ دی جائے۔ اس میں دونوں کے لیے بہت ہی اعزاز اور فخر اور عزت کی بات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ تبارک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔